السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ انسانی حقوق کا جنازہ نکل رہا ہے۔ پاکستان میں خاموش، کوئی بول نہیں رہا، طاقتور ہلکے جس کو چاہتے اٹھا لیتے۔ کل وہ لڑکیاں، وہ خواتین عدالت میں پیش کی گئی 20-22 دن کے بعد، اور پھر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور خاصا کو پیغام دیا کہ آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی۔ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو گورنمنٹ میں لوگ رہے عمران خان کے ساتھ، میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ایسی حرکتیں وہاں پہ ہوئیں جب عمران خان تھا، حریم شاہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آتی تھی، اور یہ تماشبین تھے جو آج آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب جن لوگوں نے قربانی دی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور جو پکنک منانے آئے ہوئے تھے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے، تتر بتر ہو گئے۔ روزانہ پریس کانفرنس، پتہ ہی نہیں کیا بولنا، پڑھ کے الٹا سیدھا بولتے جا رہے، جان چھڑاؤ۔ کیونکہ جب آپ کسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ قربانی کا بھی آپ کو اگر موقع مل جاتا ہے تو حوصلے و ہمت سے کھڑے رہے۔ تشدد ٹھیک ہے، پولیس ہماری کرتی ہے، کیونکہ وہ آئے ہوئے اس لیے دنیا میں تشدد کرنے کے لیے، برداشت کرے پھر۔ اچھا، جو پولیس والی پریس کانفرنس آ کے کر رہی تھی، میں نے اس دن کہا تھا کہ اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ اب یہ چل رہا ہے کہ اس کی بھی ویڈیو آ گئی۔ وہ جو کہہ رہی تھی کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ جب تک یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ غلط کام نہ کر لے، چاہے وہ پولیس والی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، ان کی ویڈیو کیچ نہ کر لے یہ گینگ جو آیا ہوا ہے، اس وقت تک اتنے ہائی لیول پہ کسی کو آنے نہیں دیتے۔ اور ہمارے وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ترقی کرنی ہے تو باس کی بات تو ماننی پڑے گی، باس کو تو خوش کرنا پڑے گا، اور باس آپ کی پھر کمزوریاں کیچ کرے گا، پھر آپ کو روزانہ استعمال کرے گا۔ تو یہ پولیس والی کو میں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ بی بی جو تم باتیں کر رہی ہے نا کہ وہاں پہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کل ختیجہ شاہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا تو اس نے بات گول کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشدہ ہے ان کی حالت بڑی خراب ہے، ان کا پتہ کرے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ بات کو گول کر دیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کا زور ہے اس وقت بہت زیادہ، بہت سے ممالک تعلقات ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا اور بھی ممالک، کیونکہ جہاں پہ انسانی حقوق کا جنازہ نکلے گا وہاں پہ پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں گی۔ وہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر خبر پہ نظر ہے، ان قریب یورپی یونین سے بھی آپ کو خبر آ جائے گی، اور ممالک سے بھی آ جائے گی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لوگ ای میل لکھ رہے ہیں، لوگ خط لکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح ہر جگہ پہ یہ پاکستانی کوشش کر رہے ہیں جن میں تھوڑی بہت ہی سمجھ ہے، اور آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق کا جنازہ نکل رہا ہے۔ پاکستان کے لوگ نہیں مانیں گے، بڑا مذاق کرتے ہیں جناب، وہ باہر آتے کرسی پہ بیٹھ کے تو پارٹی تبدیل کر لی، جہانگیر ترین پارٹی بنا رہا، اپنے سیٹ سے وہ جیت نہیں سکا تھا۔ یہ جو لوگ پارٹیاں بنا لیں، یہ بہت گنونا منصوبہ ہے ان کا۔ وہ یہ ہے کہ دھاندلی کے ذریعے ہم آپ کو اوپر لے کے آئیں گے، جو پیچھے سے ڈنڈے والی سرکار ہے جنہوں نے آج تک سب کو جتایا ہے، سب سے بڑی سیاسی پارٹی تو وہ ہے، اور پھر آپ گورنمنٹ میں بیٹھے رہیں گے، پھر آپ ظلم کرے، جو مرضی کرے، جو مرضی سلوک کرے، کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، سارا دن قانون اور آئین کا درس دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ تاریخ پر تاریخ، جب بھی جاؤ ہم آرڈر جاری کریں گے، ہم حکم جاری کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بعد میں کچھ نہیں کریں گے۔ پھر فوٹو آ جائے گی، ویڈیو آ جائے گی، پودوں کو پانی دیتے ہوئے دکھائے گی۔ پھر پودوں کو پانی تو مالی بھی دے سکتا ہے، وہ بھی لگا سکتا ہے، جو کام آپ کا وہ تو آپ کر نہیں سکے۔
لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. آج کل مہنگائی اتنی کر دی گئی ہے کہ عوام کا دھیان سارا مہنگائی حل کر دیا گیا ہے. وہ جلد سے جلوس کے چکر میں نہ پڑے. صبح میں سن رہا تھا، پتہ چلا مجھے کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، مرغی بڑی مہنگی ہو گئی، یہ مہنگا. یہ قوم پہ کیوں پھر عذاب آیا ہوا ہے؟ خود ذمہ دار ہے یہ قوم اس عذاب کی. جب آپ نے دیانتداری سے زندگی نہیں گزاری تو بد دیانت لوگ ہی اوپر آئیں گے. جب دیانتداری کی بات کریں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم نے تو دیانتداری سیکھی نہیں. اور ایسے بچے بھی پکڑے ہوئے ہیں جو 18 سال سے چھوٹے ہیں، ان کی بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ رہی ہے. ناظرین، یہ جو مرضی کر لے، عمران خان پہ پابندی لگائیں، جو مرضی کر لے. ظاہر ہے فوج ہماری جو ہے پاک فوج، اس میں لوگ بھی عمران خان کو پسند کرتے ہوں گے. مجبوری ہے ان کو، اس وقت پولیس بھی کرتی ہوگی، اور بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کرتے ہوں گے. کل وہ کیا نام ہے، جوید لطیف نے بتا دیا کہ اس میں ادارے ملوث ہے. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، میرے پاس اس کی آڈیو ویڈیو موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ انہوں نے کروایا ہے. یہ سب کچھ کروانے کے بعد یہ پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، لیکن ہم اپنے اوپر سب کچھ نہیں آنے دیں گے. ہم حقیقت بتا دیں گے. جھوٹ تو چھپ نہیں سکتا، کیونکہ جب ان پہ مصیبت آئے گی یہ سب کچھ بتا دیں گے. ان کے جو وزیر ہیں ان میں اگر کسی میں شرم یا ہے، کسی میں غیرت ہے، اور کسی کو یہ عقل ہے، تو اس کو چاہیے کہ علیحدہ ہو جانا چاہیے. اس کو ہی پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی ظلم میں شریک ہے. 4 دن آپ جھنڈے والی گاڑی چلانے کے چکر میں لوگوں کا فلوس اڑا رہے ہیں، لوگوں کو مار مار کے جو حشر وہاں پہ کیا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، عمران خان جب تک زندہ ہے وزیر اعظم وہ بنے یا نہ بنے، مگر وہ بگ باس بن چکا ہے وہاں کا. کیونکہ یہ سب اس سے ڈرتے ہیں، اس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. ان کی یہ حالت دیکھیں کہ کہتے جی ٹی وی پہ اس کا نام نہیں لیا جائے گا، میڈیا پہ اس کا نام نہیں لیا جائے گا. اچھا ان کا کوئی آجے اوپر صبح صبح ساگ ڈال رہا ہے، میں ٹی وی بند کر دیا، میں لعنت ڈالو منحوس شکل صبح صبح دیکھتے ہی نہیں لوگ میڈیا کے پروگرام. جس دن سے عمران خان کا نام لینا چھوڑ دیا، یہ کسی کا ٹی وی بھی نہیں چل رہا. یہ سب جن کا یہ بزنس ہے ان کو پتہ چل چکا ہے. لوگ زیادہ سوشل میڈیا پہ توجہ دیتے ہیں، ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ. ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت ضائع کریں گے. قوم کو اتنی سمجھ آ چکی ہے. اب میں آپ کو یہ آخر پہ صرف بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا جی یہ پارٹی بن رہی، وہ پارٹی. پہلے 13-14 پارٹیاں پتہ نہیں کتنی ہیں پاکستان کی، کون سا حالات چینج ہو گئے. بڑی بڑھ چڑھ کے جی جہانگیر ترین پارٹی بنا رہا ہے، علیم خان بنا رہا ہے، چودھری صرف وہ جتنے مرضی لوٹے. یہ اس کا فواد چودھری کا بیان تھا کہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکتا جو عمران خان کو چھوڑے گا. اب اس کو خود ظاہر ہے بار بار گرفتار کیا گیا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. ان کو بھی پتا کہ عمران خان کی اگر ساتھ ہے تو جیتے گے، ورنہ داندری کے ذریعے جیت جائیں گے. وہ تو 2 نمبر طریقہ ہے. یہ جو باتیں کرتے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی نظر ہوتی انتخابات میں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. انتظار کیجئے. مگر حالات جو پاکستان کے ہیں وہ کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے، اور دن بدن برے ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.